آیت نمبر 130 سے شروع کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کون روح گردانی کر سکتا ہے دین ابراہیم سے سوائے اس کے کہ جس نے احمق بنا دیا ہو اپنے آپ کو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک ہم نے چن لیا ابراہیم کو دنیا میں اور بلا شبہ وہ قیامت کے دن نیکوکاروں میں ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا گیا کہ دین ابراہیمی سے وہ شخص روح گردانی کرے گا، دین ابراہیم سے وہ شخص جی چرائے گا، دین ابراہیم سے وہ شخص دور ہوگا جس نے اپنے آپ کو احمق بنا دیا ہو۔ من سفہ نفسہ، سفیہن کا معنی احمق، اس کی جمع سفہا، پیچھے آپ نے پڑھا۔ جو احمق ہوگا وہی دین ابراہیمی سے دور رہے گا۔ عقل مند بندہ، دانش مند بندہ، سلیم الفطرت بندہ، شعور والا بندہ دین ابراہیم سے کبھی بھی جی نہیں چرائے گا۔ یہ بنی اسرائیل کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ یہ جو محمد دین پیش کر رہے ہیں نا، یہی دین ابراہیمی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ کچھ چیزیں تمام نبیوں میں کامن ہیں۔ ہر نبی توحید کا درس دیتا تھا، ہر نبی قیامت کے آنے کا درس دیتا تھا، عقیدہ پیش کرتا تھا۔ تو یہ ایسے عقائد ہیں کہ جو ہر نبی کے یکساں تعلیمات ہیں۔ باقی فروعی چیزیں، عبادات کی چیزیں، ان میں انبیاء کرام علیہ السلام میں کچھ فرق ہے۔ ہر نبی نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے امت کی ضرورت کے مطابق وہ دین پیش کیا۔ تو دین ابراہیمی پر اگر قائم رہے گا تو وہ سلیم الفطرت بندہ ہوگا۔ جو نہیں قائم رہے گا، قرآن کہتا ہے من سفہ نفسہ، اس کے نفس نے اس کو احمق بنا دیا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے اپنے کتنے بندوں میں سے ابراہیم کو خلیل اللہ چن لیا۔ خلیل کا معنی بیسٹ فرینڈ، گہرا دوست۔ اتنے نبیوں میں اللہ نے خلیل اللہ بنایا تو کن کو؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اور ہمارے نبی کو حبیب اللہ بنایا۔ اللہ غنی۔ اور وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ابراہیم قیامت والے دن نیکوکاروں میں سے اٹھیں گے، بلکہ نیکوکاروں کے بھی امام ہوں گے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتے اِذ، یہاں اِذ کے اندر اذکر چھپا ہوا ہے۔ اِذ اذکر کے قائم مقام ہے۔ یاد کرو جب کہا، جب فرمایا اس کو اس کے رب نے اسلم، اسلام لا۔ قالا، تو ابراہیم نے کہا اسلم، تو میں اسلام لایا، لرب العالمین، اس رب پر جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ ابراہیم کی کیا بات کرتے ہو؟ ابراہیم کے حوالے دیتے ہو بنی اسرائیل، اپنے آپ کو ابراہیم کی اولاد ڈکلیئر کرتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی ابراہیم کا نام لیتے ہوئے؟ ابراہیم تو وہ ہے، ہم نے کہا اسلم، ہم نے کیا کہا؟ اسلام لا۔ انہوں نے دوسری گل نہیں کی، انہوں نے کہا اسلم تو لرب العالمین۔ ابراہیم کی مثالیں دیتے ہو۔ ابراہیم کو کہا یہ آزمائش، یہ آزمائش، یا اللہ حاضر۔ ابراہیم علیہ السلام تو دوسری بات ہی کوئی نہیں کی، اور تم ابراہیم کے ساتھ اپنے آپ کو کیوں جوڑتے ہو؟ ابراہیم کے ساتھ کوئی اپنے آپ کو جوڑے تو محمد عربی کے صحابہ جوڑے، محمد عربی کے صحیح العقیدہ امتی ابراہیم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے۔ ابراہیم ان کے ہیں جن کے محمد ہیں، اگر کسی کے محمد نہیں، ابراہیم ان کا کچھ نہیں لگتا۔ جن کے محمد عربی کچھ نہیں لگتے، ان کے ابراہیم بھی کچھ نہیں، ان کے موسیٰ علیہ السلام بھی، عیسیٰ علیہ السلام بھی، کوئی نبی ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ نبی ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں گے
جن کا تعلق محمد عربی کریم سے۔ آگے فرمایا ووصّى بها ابراہیم بنیہ، اور وصیت کی اسی دین کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، ابراہیم نے اسی دین کی اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی۔ ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وہی وصیت کی۔ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا بنیّا، اے میرے بچوں، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بے شک اللہ نے پسند فرمایا تمہارے لیے یہی دین، تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ابراہیم نے جو وصیت کی اپنے بیٹوں کو، پھر ابراہیم کے بیٹوں نے، ان تمام نبیوں نے اپنی اولاد کو کوئی مشرکانہ عقائد نہیں سکھائے، کوئی فضول عقائد نہیں سکھائے، ان سب نے توحید، رسالت، قیامت، سب یہی درس دیتے رہے۔ اور یعقوب علیہ السلام کہہ گئے، ابراہیم علیہ السلام کہہ گئے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے پسند فرمایا دین، فلا تموتن، یہ نون سکیلہ ہے، فلا تموتن، ہرگز نہ مرنا، الا مگر، وانتم مسلمون، واو حالیہ، اس حال میں کہ تم سر کو جھکانے والے ہو۔ مسلم کا معنی سر کو جھکانے والا ہو۔ اللہ کرے ایسے موت آ جائے کہ سر تسلیم خم ہو، روح قبض ہو جائے۔ موت آوے جے سرکار دے قدماں وچ یارو، او موت آوے جے سرکار دے قدماں، موت آوے جے سرکار دے قدماں وچ یارو، پھر اپنی حیاتی دی دعا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، بھلا کیا تم اس وقت موجود تھے جب آ پہنچی یعقوب کو موت، اذ قال لبنیہ، اللہ غنی، جب کہ پوچھا اس نے اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، تم کس کی عبادت کرو گے میرے جانے کے بعد، قالوا، تو انہوں نے کہا نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، آپ کے معبود کی، و الہ آباء کا، اور اپنے آبا کے معبود کی، و الہ آباء کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق واحد الہ واحد و نحن لہ مسلمون۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب کہ پوچھا اس نے اپنے بیٹوں سے کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے انتقال کے بعد، بیٹے اتنے پکے تھے، قالوا نعبدو، قالوا، انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی، آپ کے آبا کے الہ کی، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، الہ واحدن، وہ ایک کی اللہ ہے، وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، ہم تمام اسی کے آگے سر جھکانے والے ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، انہیں فائدہ دے گا جو کچھ نیک عمل انہوں نے کمایا، اور تمہیں نفع دیں گے جو نیک عمل تم نے کمائے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم نے، اور نہ پوچھے جاؤ گے تم اس سے جو وہ کیا کرتے تھے، اللہ فرماتا ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ رہے ہو، تو ابراہیم ان کی اولاد کا تو یہ حال تھا کہ وہ عقیدہ توحید پر قائم رہے، ٹھیک ہے، اور قیامت کے وہ معترف تھے، معتقد تھے، عقیدہ رکھتے تھے اس کا، تو وہ اپنے صحیح عقیدے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب تم بتاؤ تم کس حال میں ہو، جو انہوں نے کیا انہوں نے اس کا اجر پانا ہے، تم نے اپنے کیے کا اجر پانا ہے۔ صرف یہ کافی نہیں کہ تم اولاد ابراہیم میں سے ہو تو تم فخر کرتے رہو ہم بنی اسرائیل ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، نہ، جو کرے گا وہ بھرے گا، جو اچھا کرے گا اس کو اس کے اعمال وزن، نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا، وہ بخشا جائے گا، اور جو نہیں کرے گا اس کو کک آؤٹ کر دیا جائے گا، دور کر دیا جائے گا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور یہودی کہتے ہیں یہودی بن جاؤ، عیسائی کہتے ہیں عیسائی بن جاؤ، ٹھیک ہے، تب ہدایت پالو گے۔
قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، آپ فرمائیے میرا دین تو دین ابراہیم ہے جو باطل سے منہ موڑنے والا حق پسند تھا، وما کان من المشرکین، وہ نہیں تھا شرک کرنے والوں میں سے۔ لو جی، یہ بنی اسرائیل کے دو گروہ، ان میں جو یہودی تھے وہ کہتے یہودی ہو جاؤ تو تمہارا عقیدہ درست ہوئے گا، عیسائی کہتے تھے عیسائی ہو جاؤ تب عقیدہ درست ہوگا۔ اللہ فرماتا تسی دو میں نہیں صحیح۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی سی نہ عیسائی سن، وہ کس دین پر قائم تھے؟ وہ دین حنیف پر قائم تھے، جس کا درس محمد عربی دے رہے ہیں، جو دین محمد عربی سکھا رہے ہیں وہ دین ہے، نہ یہودیت۔ صحیح، اب نہ یہودیت کو تسلیم کیا جائے گا حضور کے آنے کے بعد، اب نہ یہودیت کو تسلیم کیا جائے گا نہ عیسائیت کو تسلیم کیا جائے گا، اب محمدیت کے چرچے ہیں۔ اب تو ختم نبوت کا جو عقیدہ رکھے گا اور حضور کو سچ مانے گا، باقی نبیوں کو بھی مانے گا، اس کا عقیدہ درست ہوگا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تم جوڑتے اپنے آپ کو، شرم کرو۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم جیسا توحید پرست کون تھا؟ تم کس منہ سے ابراہیم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ رہے ہو؟ وما کان من تم شرک کرتے ہو، یہودیوں تم بچڑے کو خدا بنا کے پوج رہے ہو، عیسائیوں تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہو، تم بھی شرک کر رہے ہو، تم بھی شرک کر رہے ہو۔ اور رہی بات ابراہیم کی، وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے، تم دونوں مشرک ہو۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ فرمایا قولو، کہہ دو، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو کچھ نازل ہوا ہم پر، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، جو کچھ نازل ہوا ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، والاسباط، اسباط جمع سبت کی، سبت کا معنی اولاد، ٹھیک ہے۔ سبت پیغمبر کن کو کہتے ہیں؟ امام حسین کو، امام حسن کو سبت کیا؟ پیغمبر کا بیٹا، اسباط اس کی جمع بیٹے۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو عنایت کیا گیا دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی پر ایمان لانے میں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان یہ ہے، اگر صحیح مومن بننا چاہتے قولوا آمنا باللہ، کہو اللہ پر ایمان لائے، اور جو کچھ نازل ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، موسیٰ پر، عیسیٰ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان، اور جو محمد عربی قرآن کی صورت میں لے کے اس پر بھی ایمان، تب تم ایماندار بنو گے، ورنہ تمہیں مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ خبردار، تم نے اپنے آپ کو ابراہیم سے جوڑا، تم تو مشرک ہو، یہودیوں مشرک ہو، عیسائیوں مشرک ہو، تم ابراہیم کے کیا لگتے ہو؟ ابراہیم بھی تمہارے کیا لگتے ہیں، چاہے تم ان کی نسل میں سے ہو۔ نسلیں جو ہیں ہو جانا، نیکوں کی اولاد ہو جانا کافی نہیں، یہ کافی ہے کہ نیکوں کی اولاد ہو اور نیکوں کے کام بھی کرو۔ کوئی سید بن کے عقیدہ غلط کر جائے، اس کا عقیدہ ریجیکٹڈ ہے، اگر اپنا عقیدہ درست نہیں کرتا۔ اگر عقیدہ درست کرے گا تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، پھر اس سید کی کا ادب اور تعظیم دوسروں سے زیادہ ہوگی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو اگر یہ بھی ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، جب تو وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر وہ منہ پھیریں تو معلوم ہو گیا کہ وہی مخالفت پر قائم ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو کافی ہو جائے گا آپ کو ان کے مقابلے میں اللہ، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اگر وہ یہ ایمان لے آئے تو ہدایت یافتہ ہیں، اگر اس سے منہ پھیرے تو ان کا ایمان اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جو اللہ کے بندے ہیں نا، جو اللہ پر اعتماد کیے بیٹھے، اللہ فرمایا دنیا کا کوئی فرد ان کے ساتھ نہ ہو، اللہ ان کے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ تو جن نال اللہ ہوئے وہ کلا نہیں ہوتا، بے صبر نال ساری دنیا کیوں نہ ہوئے، اللہ دے نال نہیں ہے گا، تے صبر والے نال کوئی بندہ بھی نہ ہوئے، اللہ دے نال ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ہم پر اللہ کا رنگ چڑھا ہے، اور کس کا رنگ خوبصورت ہے؟ اللہ کے رنگ سے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم تو اسی کی عبادت گزار ہیں۔
ਇਹ ਮੂਮਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੂਮਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सिबगत अल्लाह, सिबगा माना रंग, सिबगत अल्लाह है, अल्लाह का रंग। वमन अहसन मिनल्लाह सिबगा, अल्लाह का रंग कितना अच्छा है। बंदियां ते रब दा रंग चढ़दा है। बोलो बंदियां ते रब दा रंग। शर्त यह कि बंदे रब नूं सही तरीके नाल मनण वाले होण। इसे गल ते हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह के वली की पहचान ये लौ अक़सम अलल्लाह ला बर्रहू, अगर वो अल्लाह के भरोसे पर किसी नामुमकिन काम के लिए कसम उठा दे, अल्लाह अपनी तकदीर बदल देता है लेकिन इसकी कसम का भरम रखता है। वह इदारो ज़ुकिर अल्लाह, अल्लाह वाले की पहचान ये है उसको देखो तो अल्लाह याद आ जाए। और तुरया चलदा भी, तुरया जाना भी अल्लाह अल्लाह करे, ओ बैठा भी अल्लाह अल्लाह करे, ओ सुता भी अल्लाह अल्लाह करे, ओ खांदा भी अल्लाह अल्लाह करे, ओ पींदा भी अल्लाह अल्लाह करे, है नी। ओ वाशरूम जावे तां भी उवें अल्लाह अल्लाह करे जिवें उन्होंने दसी गई है, जिवें हुजूर दी सुन्नत आ। यानी वाशरूम के अंदर दाखिल हुआ तो दुआ पढ़ के दाखिल हुआ। अब वाशरूम के अंदर बैठा तो अल्लाह के हुक्म के, नबी के हुक्म के मुताबिक बैठा, तो उसका अगरचे ज़बान से अल्लाह अल्लाह नहीं कर रहा वाशरूम में, लेकिन उसका ये जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वाशरूम में बैठना है ये भी अल्लाह अल्लाह करने के मुतरादिफ। सिबगतुल्लाह व मन अहसन मिनल्लाह सिबगा, अल्लाह का रंग व मन अहसन मिनल्लाह सिबगा। और दुनिया में जितने रंग हैं, दुनिया में जितने सबसे सोना रंग वो है जो अल्लाह का रंग है। और वो चढ़ता किन पर है, वो ताता गंज बख्श पर चढ़ा, बाबे फरीद पर चढ़ा, गौसे पाक पर चढ़ा, ख्वाजा मुख्तार काकी पर चढ़ा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पर पड़ा चढ़ा, मुजद्दिद अल-फिसानी चढ़ा, इमाम आज़म पर, इमाम शाफी पर, अहमद बिन हम्बल पर, इमाम मालिक पर, अंबिया, औलिया, उलमा, सुलहा, शुहदा पर वो अल्लाह का रंग चढ़ा। और अल्लाह वाले सोने इसलिए भी लगते हैं कि उन पर अल्लाह का रंग चढ़ा होता है। उन पर क्या होता है? अल्लाह का रंग चढ़ा होता है। उस पर अल्लाह का रंग चढ़ा होता है। अल्लाह का रंग चढ़ता कैसे है? जो अल्लाह अल्लाह करते हैं। अब देखे जो बंदा अत्तार होता है ना, अत्तार खुशबू वाला, हालांकि वो खुद खुशबू नहीं लगाता, उसको उसका हर वक्त वो खुशबू में रहता है, उससे वैसे खुशबू आती रहती है। क्यों? खुशबू में रहता है। और जो अल्लाह अल्लाह करता रहता है, हर स्टेप पर अल्लाह अल्लाह करता रहता है, तो उस पर अल्लाह का रंग चढ़ता है। फिर उसको देखने से अल्लाह याद आता है, उसको सुनने से अल्लाह याद आता है। हाँ जी, तो ये है। और ये जो अल्लाह वाले हैं ना, जब आप किसी बुजुर्ग के हाथ में हाथ देते हैं, उस पर अल्लाह का रंग चढ़ा होता है, वो तुहाडे ते भी रंग चढ़ाने की कोशिश करता है, तो अंदाज़ा तरीका भी तुहाडे ते अल्लाह का रंग चढ़ जाए। कुल तुहाज्जूना फिल्लाहि व हुवा रब्बुना व रब्बुकुम, आप फरमा दीजिए क्या तुम झगड़ते हो हमारे साथ अल्लाह के बारे में, हालांकि वो हमारा भी मालिक है, तुम्हारा भी मालिक है। वलना आमालुना वलकुम आमालुकुम, हमारे अमाल हमारे साथ, तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ। व नहनु लहू मुखलिसून, हम उसी की इखलास के साथ इबादत करते हैं। अम तक़ूलूना इन्ना इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याकूब व अस्बात कानू हूदन औ नसारा, अल्लाह फरमाता है क्या तुम कहते हो कि इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक़, याकूब और उनके बेटे यहूदी थे या ईसाई थे? कुल अंतुम आलमु मिल्लाह, अल्लाह फरमाता है इनको कह दीजिए तुम ज़्यादा जानते हो या अल्लाह ज़्यादा जानता है? कुल, इनको कहिए अंतुम आलमु अमिल्ला अम अल्लाह, अम का माना या, कुल आप फरमाइए अंतुम, क्या तुम जानते हो, आलमु ज़्यादा जानते हो, अम अल्लाह या अल्लाह ज़्यादा जानता है? तुम कह रहे हो कि वो यहूदी थे, वो ईसाई थे, और तुम ज़्यादा जानते हो कि अल्लाह ज़्यादा जानता है। अल्लाह फरमाता नहीं, वो मुस्लिम थे और दीन हनीफ पर थे। वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह, कौन ज़्यादा ज़ालिम है उससे जो छुपाता है गवाही जो अल्लाह की तरफ से उसके पास है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, अल्लाह बेखबर नहीं है जो तुम कर रहे हो। तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, वो एक उम्मत थी जो गुजर चुकी, उसे मिलेगा जो उसने कमाया, और तुम्हें मिलेगा जो तुमने कमाया, और तुमसे न पूछा जाएगा उससे जो वो किया करते थे, जो वो किया करते। पारा ख़त्म।